یہ جو ہوتا ہے ڈیمنشیا، اس میں آپ کسی شخص کو آہستہ آہستہ وہ آپ سے جا رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جو واقعہ ہوا 7 تاریخ کو جب ان کا انتقال ہو گیا، تو جب ہم دونوں باتیں کرتے ہیں آپس میں، اپنے قریبی جو ہیں بہنوں بھائیوں سے ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کافی سارا جو بیریومنٹ ہے، جو افسوس کا ہے، وہ جیسے جیسے وہ جاتی گئیں، جیسے جیسے ان کی مختلف چیزیں شٹ ڈاؤن ہوتی گئیں، تو ہم انہیں بریف کرتے گئے. اب جو ہے وہ کم سے کم ہم لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس زندگی کو دوبارہ سوچیں، اس کے بارے میں ان لوگوں سے پھر سے ملیں، وہی والی باتیں دوبارہ کریں جن سے وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ پورے اپنے جوش و جذبے میں تھیں. اب ان کی ڈانٹ بھی یاد آ رہی ہے، ان کی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا، کبھی کچھ یعنی کہ ایسی باتیں جو کہ کچھ ایسی باتیں کا ذکر ہوا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے خاندان کے لوگوں کو نہیں پتہ ہو، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ دوبارہ سے ان کے بارے میں سوچیں. جب سعیدہ اور مشتاق بھائی سے ملاقات ہوئی تو ان سے ہماری دوستی ہو گئی، اور بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بچے ہم شاید ہماری عمروں کے قریب تھے، لیکن اس وقت ان سے دوستی تھی اور بہت انسپائر کرتے تھے، کیونکہ وہ دے ور اے ڈیئرنگ کپل. سعیدہ جو تھیں وہ جس طرح سے لکھتی تھیں اور جو سوچتی تھیں، اور جس طرح سے مشتاق بھائی ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے اپنے کیمرے کے ساتھ بلا خوف و خطر، اس سے ہمیں بڑا ہمت ہوتی تھی. لیکن دے ور ویری فارمیٹو ان مائی لائف بیکاز دے ناٹ اونلی انسپائرڈ، بٹ اس وقت میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا اور بہت اسٹرگل کر رہی تھی، کیونکہ یہ پروفیشن مجھے نہیں کرنا تھا، فیملی کا زور تھا. تو اس وقت سعیدہ نے بڑی ہمت دلائی اور کہا کہ نہیں، تم آرٹی پڑھو گی اور تم آرٹی میں جاؤ گی. اور اس وقت ان کی کتاب یہ توفہ دار کا موسم نکل کر آئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا کور بھی تم بناؤ گی. میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو لکیر بھی ڈالنی نہیں آتی ابھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور وہ پھر میں نے ان کا وہ کور بنایا، اینڈ شی واز ویری پراؤڈ اینڈ شی گیو می اے لاٹ آف ہمت. اور پھر جعفر چلے گئے، ورنہ ایک چیز اور تھی کہ ان کے گھر میں حبیب جالب کا بہت آنا جانا ہوتا تھا، ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور چونکہ دوستی تھی اکثر شام میں ہم ساتھ بیٹھتے تھے، تو بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی، فہمیدہ ریاض سے ان کے حوالے سے. لیکن ان کا جو سب سے بڑا احسان ہے جو کہ جعفر نے بھی کہا، وہ یہ کہ ان کے توسط سے سبط حسن سے ملاقات ہوئی، جو کہ پھر ایک استاد، ایک مینٹر رہے میری زندگی میں. اینڈ میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اب سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم فار ہو آئی ایم. اور 2018 میں نے ایک فلم بنائی تو مشتاق بھائی کو بہت یاد کیا کہ وہ کیا سوچتے. اور یہ ان کی دے آر کلنگ دا ہارس ان کی فلم تھی، اور وہ سعیدہ نے اس کی اسکرپٹ لکھی تھی، اور پھر ہم جب بیٹھ کے دیکھتے تھے تو اس پہ جو بحث ہوتی تھی. اور اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے دوبارہ سے دیکھیں، کیونکہ اٹ واز اے ویری سائیکولوجیکل فلم. اور انہوں نے ایک طرح کا فیمنزم سکھایا، اور یہ سکھایا کہ کس طرح سے جو احتجاج ہے وہ کس طرح سے کریٹو طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اور آئی ایم ویری آئی مس دیم. سعیدہ گزدر کی اس 3 سال میں جو چیزیں پاکستانی ادب میں شائع ہوئیں، 2 طرح کی چیزیں تھیں. کچھ تو ٹرانسلیشنس انہوں نے کیے، اور وہ بہترین ترجمہ نگار تھیں، بہترین ٹرانسلیٹر تھیں. پاکستانی ادب کے غالباً دوسرے شمارے میں پابلو نیرودا کی اس تقریر کا ترجمہ سعیدہ نے کیا جو پابلو نیرودا نے 1970 میں نوبل انعام دیتے وقت تقریر کی تھی. اس کا ایک ٹکڑا میں آخر میں سناؤں گا بھی. اور اس تقریر کا عنوان قائم کیا تھا سعیدہ نے، تم شعر کس کے لیے کہتے ہو. اسی طرح انہوں نے گورکی کے خطوط کے تراجم کیے. یہ خطوط گورکی نے ٹولسٹائے کو لکھے تھے، چیخوف کو لکھے تھے. یہ سب سعیدہ نے کہیں سے ڈھونڈے اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا. پھر ایک مضمون سعیدہ کا چھپا اسپین میرے دل میں. اسپین میرے دل میں دراصل نیرودا ہی کی ایک کتاب کا بھی نام ہے، لیکن سعیدہ نے یہ مضمون لکھا، نام وہاں سے مستعار لیا، لیکن اس میں نیرودا کا بھی ذکر ہے، اس میں لورکا کا بھی ذکر ہے،
کرسٹوفر کارڈویل کا بھی ذکر ہے. یہ ان کی وہ چیزیں تھیں جو پاکستانی ادب میں چھپی. پاکستانی ادب میں سیدہ کی شاعری نہیں چھپی, شاید ابھی انہوں نے شروع نہیں کی تھی, لیکن افسانے بہت چھپے. نیند کی گولی, بہیا, لالی جس کا ذکر ہوا, دھارا, یہ سب چیزیں چھپی.